السلام علیکم فرینڈ، سلائیڈ ایجوکیشن میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ فرینڈ، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے دوسری گول میز کانفرنس پر۔ تو فرینڈز، اب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستو، شروع کرتے ہیں۔ دوسری گول میز کانفرنس کا دوسرا اجلاس 7 ستمبر 1931 کو لندن میں شروع ہوا۔ کانفرنس کا بنیادی کام وفاقی ڈھانچے اور اقلیتوں سے متعلق 2 کمیٹیوں کے ذریعے کیا گیا۔ گاندھی دونوں کے رکن تھے، لیکن انہوں نے انتہائی غیر معقول رویہ اپنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ تمام ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہیں اور دیگر تمام ہندوستانی مندوبین کو غیر نمائندہ کے طور پر برخاست کر دیا کیونکہ ان کا تعلق کانگریس سے نہیں تھا۔ فرقہ وارانہ مسئلہ مندوبین کے لیے سب سے مشکل مسئلہ تھا۔ گاندھی نے ایک بار پھر تصفیہ کے لیے کانگریس کی اسکیم پیش کی جو نہرو رپورٹ کی محض نقل تھی، لیکن تمام اقلیتوں نے اسے مسترد کر دیا۔ کانگریس کی اسکیم کے جواب کے طور پر مسلمانوں، افسردہ طبقوں، ہندوستانی عیسائیوں، اینگلو انڈینز اور یورپیوں نے دعووں کا ایک مشترکہ بیان پیش کیا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ ایک دوسرے پر منحصر مجموعی طور پر کھڑا ہونا چاہیے۔ چونکہ ان کے اہم مطالبات گاندھی کو منظور نہیں تھے، اس لیے فرقہ وارانہ مسئلہ کو مستقبل میں بحث کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ 3 اہم کمیٹیوں نے اپنی رپورٹس تیار کیں: فرنچائز کمیٹی، وفاقی مالیاتی کمیٹی اور ریاستوں کی انکوائری کمیٹی۔ اختتامی دن، برطانوی وزیر اعظم رامسے میکڈونلڈ نے ہندوستانی لیڈروں سے فرقہ وارانہ تصفیہ پر پہنچنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنے میں ناکامی برطانوی حکومت کو یک طرفہ فیصلہ لینے پر مجبور کر دے گی۔ قائد اعظم نے دوسری گول میز کانفرنس کے اجلاس میں شرکت نہیں کی کیونکہ انہوں نے خود کو ہندوستانی سیاست سے الگ رکھنے اور انگلینڈ میں ایک پیشہ ور وکیل کے طور پر پریکٹس کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہندوستان واپسی پر گاندھی نے ایک بار پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع کی اور اسے باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ پریس ضرور کریں۔